اس نے فوراً اپنے انگوٹھے کا نشان اس پہ لگا دیا اور اس پہ کیا لکھا تھا کہ ہاں میں نے فلاں لڑکی کا فلاں ٹائم کو فلاں وقت میں میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر میں نے ان کی عزت لوٹی، میں نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور پھر میں نے اس کی ہتیا کی، میں نے یہ جو گناہ کیا ہے۔ اقبالیہ بیان تھا اس میں۔ اگر لڑکا پڑھا ہوتا تو ایک نظر پڑھ کر اسی وقت وہ اس کو پھاڑ سکتا تھا یا وہ انکار کر سکتا تھا۔ اگر وہ لڑکا پڑھا لکھا ہوتا، اگر وہ وہاں پر سگنیچر نہیں کرتا تو اس کی 20 سال کی زندگی جیل کے اندر نہیں گزرتی، بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس نے خود اقبال کر لیا، جرم کر لیا، اقبال قبول کر لیا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، تو اس کے باپ ماں سب لاکھوں روپے خرچ کر دیں، پیروی کر دیں۔ جب گلٹی، جب مجرم خود سے کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم اے ٹیررسٹ، جیسے اجمل قصاب نے ایکسپٹ کیا تھا کہ آئی کیم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم اے ٹیررسٹ اینڈ آئی ٹرینڈ بائی فلاں 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 القاعدہ، جب اس نے اس کو ایکسپٹ کیا تو پھر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو پھر کوئی مسئلہ الجھ سکتا تھا۔ اسی لیے اس لڑکے نے، کملیش نے جب ایکسپٹ کر لیا، اس میں اس کے انگوٹھے کے نشان تھے، فنگر پرنٹ آ گیا کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے، تب اس کا باپ چاہے وہ 7 کروڑ زمین بیچ کر اس کی پیروی کریں یا بڑا سے بڑا وکیل اس کی پیروی کریں، جب مجرم خود فیس کر لیتا ہے، کنفیس کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، تو پھر اس کو کوئی بھی بیل یا ضمانت پہ نہیں رہا کروا سکتے، پھر اس کو سزا ہوتی۔ میرے بھائیو، غلطی کیا ہوئی اس سے؟ جرم کیا تھا اس کا کہ وہ لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بہر کیف نکلا جیل سے باہر، اس کو 6 مہینہ پہلے ہی جیل سے باہر نکالا گیا، اس کو اپنے گاؤں کا راستہ معلوم نہیں تھا، کسی طریقے سے میڈیا والے نے اس کو اس کے گاؤں تک پہنچایا، دیکھا اس کا گھر کا نقشہ بدل چکا تھا، اس کا بڑا بھائی بستر پہ پڑا ہوا تھا، یعنی ایک ان پڑھ جہالت، ایک سگنیچر کی وجہ سے پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، باطل طاقت سے مقابلے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے قرآن و سنت کو حق لوگوں کے سامنے میں دکھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، وہیں پر ہمیں اپنے قرآن کی تعلیمات، اپنے شریعت کی تعلیمات اپنے بچوں کو دلانا نہایت ہی ضروری۔ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں، کوئی بھی آپ کو بیچ سکتا، کوئی بھی آپ کے قرآن پر اعتراض کر سکتا، کوئی بھی محمد الرسول اللہ کی ذات پر ٹپڑی کر سکتا، کوئی بھی غلط بیانی کر سکتا۔ کیا ہے ابھی قریب کے زمانے میں بہت بڑے بڑے ایسے فتنہ پرست لوگ ہیں، بہت بڑے ایسے سادھو سنت ہیں جنہوں نے اعتراض کیا، ایلیگیشن لگایا محمد الرسول اللہ کی ذات پر، جہاد کے نام پر لگایا، آپ کے قرآن کریم کی آیتوں کو نکالنے کی بات کی گئی، آپ کے بھارت کے اندر جو آپ کی تاریخ ہے اس کو بدنام کرنے کی، بدنام غلط طریقے سے پیش کرنے کی بات کی گئی۔ آپ کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ نرسمہانند سرسوتی جی نے آپ کے نبی پر، آپ کے محمد پر الزامات لگائے، آپ کیسے جواب دو گے بتاؤ؟ وہ تو ٹی وی کے منچ پہ بیٹھ کر، وہ تو میڈیا والوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کانفرنس کرتا کہ بھارت کے اندر نہیں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کا سب سے بڑا جہادی محمد تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، انہوں نے اپنے جس کے یہاں نوکری کرتے تھے اس کا قتل کیا اور اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا اور اس کی بیوی کا دمن کیا۔ ان کا تو یہ کہنا، آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو therefore at this time you should to educate, you will be educated۔
آپ کو اس وقت میں جانکار ہونا ضروری. اگر آپ جانکار ہیں تو آپ نرسمہانند سرسوتی جی کو کہو گے کہ سر آپ ہمارے نبی پر اعتراض مت کیجیے، ہمارے نبی کو جہادی مت بولیے، ہمارے نبی کو غلط مت کریے، ہمارے قرآن پر اعتراض مت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن یا نبی یا شریعت غلط نہیں ہے، اس میں کوئی بھی باتیں غلط نہیں لکھی گئی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے، بولو پڑھو کہاں پر غلط لکھا ہوا، کس جگہ پر لکھا ہوا. دنیا کی ایسی کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی نظام نہیں ہے جو باضابطہ منظم ہو. ایک ورڈ سے لے کر 3,22,000 الفاظ تک دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں جس کی کتاب محفوظ ہو. نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ کو اعتراض ہے محمد الرسول اللہ پر، اگر آپ کو اعتراض ہے قرآن پر، اگر آپ کو اعتراض ہے جہاد پر، نوجوانوں کیسے جواب دو گے ان کا؟ بتاؤ آپ کیسے جواب دو گے نرسمہانند سرسوتی جی کا؟ ہم جانتے ہیں کہ نرسمہانند سرسوتی جی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے گرنتھ کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اپنے پران کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اپنے ویدات کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے گیتا کو نہیں پڑھا ہے. اگر گیتا کو پڑھا ہوتا تو وہ اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ گیتا میں کرشن جی نے کہا ہے تسمات شاسترم پرمانمتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرہسی. اے دنیا والو، اپنی طرف سے کوئی بکواس مت کرنا، اپنے گرو کے طرف سے اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تم کبھی بھی اپنے گرنتھوں کو پسے پشت مت ڈالنا، بلکہ اپنے گرنتھوں کو کھول کر دیکھنا وہاں پر کیا پیغام لکھا. محمد الرسول اللہ کو جہادی کہنے والے نرسمہانند سرسوتی جی عبداللہ سالم کی طرف سے اوپن چیلنج ہے، آؤ میدان میں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو اگر اعتراض ہو، ہم کہیں گے کہ قرآن دیکھو تو نرسمہانند جی بولیں گے کہ ہم قرآن کو تو مانتے نہیں مولانا عبداللہ. ہم کہیں گے آؤ حدیث دیکھو، وہ کہیں گے کہ مولانا ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، ہم تو ابن ماجہ کو نہیں مانتے، ہم تو ترمذی کو نہیں مانتے، ہم تو ابو داؤد کو نہیں مانتے، ہم تو نسائی کو نہیں مانتے. ہاؤ کین آئی پروف؟ ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ these books are not able to believe on behalf of myself. ہماری طرف سے ان کتابوں کو ہم اوتھینٹک نہیں مانتے، وہ کہہ دے گا. تو کیسے جواب دو گے میرے بھائیوں؟ کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ لاکھ کہو گے کہ بھئی ہمارے نبی کو غلط مت بولو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد الرسول اللہ کی زندگی میں، ان کی شریعت میں ایک راستہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک صحیح سسٹم. محمد کو کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محمد الرسول اللہ کو اسلام کا پیغامبر کہا گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون. مشرک لوگوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہونے دو، لیکن محمد الرسول اللہ آئے تھے اس دھرتی پر امن اور اسلام کا وحدانیت کے پرچار کے لیے. یہ تو قرآن کہتا ہے. بٹ نرسمہانند سرسوتی جی and he doesn't believe in Quran, in Bukhari, in Muslim, in Sahih Sitta, in Sharia, and he doesn't believe. وہ تو اعتبار اور وشواس نہیں کرتا، تو کیسے جواب دو گے؟ تو ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آئیے آپ میدان میں، آئیے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کیا بولے کہ محمد تھے پہلے جہادی تھے، انہوں نے آ کر دنیا میں 1,24,000 جہادیوں کو پیدا کیا. وہ جہاد کرتے تھے، وہ جدھر جاتے تھے ماں بہنوں کی عزت لوٹتے تھے، وہ جدھر بھی جاتے تھے تو ادھر یتیم اور بیوہ اور ناجائز فسادات برپا کرتے تھے، خون کی ندیاں بہاتے تھے. ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی
सरस्वती जी, आपको शायद गलत तालीमात दी गई, आपको आपके खुदा ने गलत तालीमात और गलत पैगाम दिया। हम कहेंगे कि आओ हमारा कुरान मत देखो, हम उनसे कहेंगे आओ तुम अपने ग्रंथ को ही देख लो। तुम्हारे ग्रंथ के अंदर जिस नबी के बारे में आपने गलत बयानी की, उस नबी के पैदाइश का तज़किरा आपके किताब में मौजूद है। वो नबी का घर कहाँ होगा, उनका पूरा एड्रेस आपकी किताब में मौजूद है। अगर आपको यकीन न हो, अगर उस नबी के चरित्र को नहीं मानते हो, तो आओ तुम अपने ग्रंथ को भविष्य पुराण को उठाओ। भविष्य पुराण में कहा गया शंबल गराम गुखियस बराहमनयस कहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। ऊंचे खानदान में अंतिम महर्षि पैदा होंगे। सोमवती सुमतियानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से विष्णु यश के जरिए से इस धरती पर अवतार लेंगे, अवतरित होंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा अंधकार से लोगों को निकालना। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। दुनिया के लोगों को अंधकार से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शिर्क की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को जुल्म फसाद की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शराब जैसी बुरी बीमारी से उनको बचाएंगे, इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताएंगे। और क्या पैगाम बताया? वो आएंगे तो किस तरह की रोशनी फैलेगी। अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य वाजानी। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, लेकिन अल्फाज आपके ग्रंथ के हैं। आपने जिस नबी को गलत कहा है, आपने जिस नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, उसी नबी की तारीफ तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तुम्हारी ग्रंथों में मौजूद है। अपने ग्रंथ को एक बार पढ़ते उस नबी का मिशन क्या होगा? तस्मिन तरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इत्खियात शिष्यो साख समन्विता। वो रेगिस्तान से आएंगे अपने कुछ लोगों के साथ, अपने 4 लोगों के साथ आएंगे और लोगों को बताएंगे दिस वे इज अ पीसफुल वे, ये रास्ता अमन का रास्ता और ये रास्ता जहन्नम में जाने वाला रास्ता।